بے حد و بے حساب درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ عظیم ملک کے خوبصورت دوستوں، رہبر فاؤنڈیشن کی طرف سے مطلوب گجر کی حاضری قبول کیجیے۔ رہبر فاؤنڈیشن چیریٹی کا ایک سلسلہ تقریباً پچھلے 2 سال سے باقاعدگی سے شروع ہے، اور اس میں حصہ لینے والے وہ دوست احباب جو اس کے روح رواں ہیں، اس کی جان ہیں، چیریٹی کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں، کیا سوچتے ہیں، وہ کام تو آپ تک پہنچ گئے ان کے، لیکن ان کی آواز میں ان کے جذبات، ان کے خیالات آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ایک رہبر فاؤنڈیشن کے حوالے سے سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی جناب محترم جمیل بھٹی صاحب، اور جمیل بھٹی صاحب کا تعارف اگر میں اس طرح کراؤں کہ ہمارا وطن، صوبہ، ضلع، تحصیل، گلی، محلہ ہی ایک نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر کے اندر بسنے والے سارے رشتے میرے بھی دل کے بڑے پاس ہیں۔ اور چلتے ہیں، گپ شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں مزید رہنمائی میں آنے والے وقت کے لیے بنے گی۔ ویلکم، جی ہاں انو جی۔ تو بہت شکریہ صاحب۔ سلسلہ رہے گا اردو پنجابی کے تڑکے کے ساتھ بھی، کچھ باتیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ پنجابی میں ان کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ بے شک۔ تو سوال شروع کرتے ہیں جی کہ چیریٹی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے پہلے تو چو صاحب شکریہ اس نشست کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ چیریٹی تو ایک عبادت ہے نا جی، جس کو انسان ہر رنگ ہر روپ میں ساری زندگی کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ خاندان کی کفالت، اہل محلے، غریب بچوں، نادار بچوں کی کفالت، یتیم بچیوں کی شادیاں سے لے کر اسکول کے مدرسے کے بچوں کی یونیفارم تک، یہ سب چیریٹی ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک ہے ہمارا، کوئی شک نہیں۔ ٹھیک۔ اور ہر انسان جو ذمہ دار ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چیریٹی جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو آرگنائز طریقے سے کرنے کی سوچتے ہیں، پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے فاؤنڈیشن کی، جیسے رابر فاؤنڈیشن، جیسے جیلم فورم۔ ٹھیک ہے جی، تو چیریٹی تو ایک عبادت ہے چو صاحب، اور اس کو تہ دل سے ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ جیسے نماز کا عبادت ہے، اور اس کو جب تک دل نہ لگائیں اس میں، وہ صرف سجدہ ہی رہتا ہے، ٹھیک، عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح چیریٹی کو بھی جب تک آپ اپنے دل سے نہیں کرتے، وہ چیریٹی بھی چیریٹی نہیں کہلاتی۔ ٹھیک۔ چیریٹی پلیٹ فارم کے حوالے سے میرے علم میں ہے کہ آپ جیلم فورم کا پارٹ بھی ہیں اور رہبر فاؤنڈیشن کا بھی ہیں، شاید اس کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ ہو آپ کے پاس، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتائیے گا کہ جیلم فورم میں جو بانیان ہیں وہ یقیناً آپ کے بڑے قریب دوست ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا۔ جی الحمدللہ جی، جو بانیان ہیں اس میں کوئی شک نہیں، میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، بہت پرانے تعلق ہیں۔ سب سے پہلے الیاس گوندل صاحب، جنہوں نے جیلم فورم کی بنیاد رکھی، شہزاد مرزا صاحب، چودھری انور صاحب، چودھری رفیق صاحب، چودھری رضوان صاحب، فاروق صاحب، یہ سب دوست بڑے پیارے دوست ہیں جی۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے ہی بیٹھ کے ہم سب نے یہ شروع کیا تھا کہ اپنے جیلم کے لیے کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ ہم کریں آرگنائز طریقے سے۔ پرسنلی تو ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سوچا یہ کہ اس کو ایک آرگنائز طریقے سے شروع کریں تاکہ ہمارے جیلم کے جو عوام ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ان تک کچھ نہ کچھ ایسی سہولتیں پہنچیں جن کو ان کو بھی ان میں سے فائدہ ہو۔ تو پھر اسی طرح یہ جیلم فورم کا جو وجود ہے وہ عمل میں آیا۔ ٹھیک ہے۔ اور میری سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ جس طرح مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی آپ آسانی جو ہے اپنے گھر سے، اپنے رشتوں سے، اپنے گلی محلے تک جائیں
تو یہ جن فورم کا ماٹو بھی یہی لگ رہا ہے کہ اسی جی طریقے سے الحمدللہ وہی فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مشکل نہیں ہو جاتا پردیس کی زندگی گزار کے تو آپ نے ان لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا یا کچھ آرگنائز کرنا یا اس طرح کی ویلفیئر کی جو تنظیمیں ان کو ٹائم دینا، یہ کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے؟ دیکھیے جی مشکل تو بہت، آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی زندگی جو ہے بڑی مصروف ترین زندگی ہے. یہاں ایک منہ اندھیرے ہم نکلتے ہیں اور رات کو دیر گئے ہم لوگ گھروں میں واپس آتے ہیں اپنے کام کاج سے کر کے. مگر اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ اب کافی عرصے سے ہم لوگ یہاں سیٹل ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ ٹائم ہم اپنی فلاح کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی نکال لیں. تو اس طرح جب بندہ کرنا چاہے تو پھر مشکل نہیں رہتی، نکال لیتا ہے بندہ ٹائم. تو کچھ نہ کچھ ہم لوگ نکالتے ہیں تاکہ ہمارے اس وقت سے ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے. آپ میں جہاں تک یہ سمجھا ہوں آپ کی بات کہ ہماری کمائی میں ہمارے ان بہن بھائیوں کا، ہمارے گلی محلے، بلکہ وہ ہماری گلی میں آنے والے جو فقیر ہیں ان کا بھی حصہ ہے. آپ کا معنی جی میں نے یہی سمجھا ہوں. بے شک بے شک، اس بالکل یہی مطلب ہے ہمارا بھی. اور ہم چاہتے ہیں جی کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمارے پہچان دی ہے. ہم وہیں گلی محلوں میں کھیل کے جوان ہوئے، وہی اسکولوں میں پڑھے. اس ملک کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہماری پہچان ہے. ہم کہیں بھی جائیں، کوئی بھی انسان اپنی پہچان کے بغیر نہیں ہوتا. ویسے تو میرے خیال میں تو مجھے سننے میں بے شمار دفعہ ملتا ہے کہ ملک نے کیا دیا اور ہم کیا دیں ملک کو. تو اس بارے میں آپ کے کیا سوچ ہے؟ دیکھیے جی ہمارے ملک نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ جی ہمارے ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. ہم جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم اس گلی محلے سے جی کھیل کود کر، جوان ہو کر، پڑھ لکھ کر وہاں سے نکلے ہیں. ٹھیک. اب یہاں اگر پہنچے ہیں اس میں بھی ہمارے ملک کا ہی ایک حصہ ہے. ٹھیک. جن لوگوں کو ملک نہیں ہوتا وہ تو کہیں بھی نہیں آ کہیں سکتے. بھی نہیں. اس لیے ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کیا دیں. واہ. ٹھیک. ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ٹھیک. ہمیں اپنے ملک کو ٹائم بھی دینا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہمارے بس میں ہو. بس میں ہو. جی ٹھیک ہو گیا جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اور پچھلے تقریباً 2 سال سے ریبن فاؤنڈیشن کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں آپ اپنے کیپیسٹی میں ہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کرنے کی، آسانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے، یہ اسی الحمدللہ. جب ہم جنرل فورمین تھے نا جی تو ہماری چودھری مطلوب صاحب سے ملاقات تو ہے، جیسے بتایا کہ گھر کے لوگ ہیں ہم. جی جی جی. تو چودھری مطلوب صاحب تو آلریڈی ریبر فاؤنڈیشن میں اپنا ایک متحرک کردار ادا کر رہے تھے. تو انہی کے کہنے پہ پھر ہم یہ سوچا کہ کیوں نہیں اپنے گلی اور اپنے محلے کا بھی ہم پہ بہت حق ہے. ٹھیک. تو چو صاحب کے کہنے پہ میں رابر فاؤنڈیشن کی طرف آیا. ٹھیک. تو پھر رابر فاؤنڈیشن میں آ کے ٹو بی ویری آنسٹ جو مزہ رابر فاؤنڈیشن میں آ کے آیا جی اس کے کیا کہنے، کیونکہ اس میں بالکل ہماری بیسک ہمارا گھر، ہماری گلی اور ہمارے محلے کے لوگوں کو جب ہم نے اپنی فلاح کا کام شروع کیا اور ان تک آسانیاں پیدا کرنی ہم نے شروع کی تو اس میں زیادہ ایک انجوائے کیا ہم نے. کیونکہ ہم ان کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس گھر میں کیا ضرورت ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے گلی محلے کی کیا ضروریات ہیں. جیسے کلین اینڈ گرین ہم نے شروع کیا اور بڑے احسن طریقے سے ہم نے اس کو انجام پہنچایا. اور اس وقت دیکھ لیں ہماری گلیاں محلہ کتنا صاف ہے الحمدللہ. جی اسی طرح ہم نے جب پرائمری اسکول جو ہمارا ایک بیسک اسکول ہے کھرالے کا، جی ہم نے جب وہاں بچوں کے حالات دیکھے، یقین کریں جب پہلی دفعہ میں نے اسکول کا وزٹ کیا تو بچوں کے شوز وہاں پہ جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے بیچاروں نے وہ آگے سے پھٹے ہوئے تھے. میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ اتنا لائق بچہ جی، لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس کی جو ٹراؤزر تھی اس کا کوئی بھی حصہ ایسا تھا جو اس کی ماں نے کتنی محنت سے اپنے بچے کے لیے وہ سلائی چھوٹی جو نیچے ہاتھ سے سلائی کی ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 85 اس میں اس ماں کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو اپنے بچے کو اس حالات میں بھی اسکول میں بھیجتی ہے، جس کے بچے کی ٹراؤزر میں ایک نہیں کوئی 20 پیبند لگے ہوئے تھے، سلائی ہاتھوں سے بچے نے کی ہوئی تھی. تو جب وہ دیکھا تو پھر مجھے بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا. تو پھر ہم لوگوں نے آپ سے مشورے کے ساتھ، اپنی باقی ٹیم کے ساتھ مشورے کے ساتھ ہم نے وہ شروع کیا. تو سب سے پہلے ہم نے اسکول میں یونیفارم، شوز سے لے کر سویٹر تک
ہر قسم کی پورے سال کا جو پیکج ہم رابر فاؤنڈیشن کی طرف سے دیتے ہیں وہ پورا ہم نے ان بچوں میں دیا، ان میں کاپیاں تقسیم کی، ان بچوں کی ضروریات کی ہر چیز ہم نے ہیڈ ٹیچر سے مشورہ کر کے ان کو پرووائڈ کی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ان بچوں کے حالات جب ہم نے پتہ کیے ان کی ٹیچرز کے توسط سے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سے اتنے غریب بچے ہیں جن کے گھر میں رات کا کھانا بھی بڑی مشکل سے اللہ ملتا ان بچوں کو۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ مشورے سے اپنی ٹیم کے کہ ہم نے ان کے گھروں میں فوڈ پیکج دینے شروع کیے، یعنی کہ یہ ایجوکیشن کا ہی پارٹ ہوا، فوڈ پیکج والا بھی۔ اچھا، ایجوکیشن کا ہی وہ ایسا، کیونکہ اگر ایک بچے کے گھر میں جب وہ کھانا کو نہیں ملتا نا تو والدین مجبوری کیا کرتے ہیں، جس کو ہم چائلڈ لیبر کہتے ہیں، بچے اٹھا کے کسی بچے کو پنکچر کی دکان پہ سائیکلوں کی طرح پہ ڈال دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، کسی کو ہوٹل پہ ڈال دیتے ہیں، بچہ بیچارہ چھوٹا بچہ، اس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کرنا کیا ہے، لیکن اس کو زیادتیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بالکل جی، اور زیادتیاں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ملتا کیا اس کو 100 روپیہ، اور 100 روپے کی تو اس کے گھر میں ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں پکتی۔ جو آٹا کہہ رہا ہوں نا، روٹی کا مطلب صرف آٹے کی بات کروں گا، اس کے گھر میں 100 روپے کی صرف آٹا بھی نہیں ملتا اس کو۔ تو یہ سوچ کے ہم نے پھر ان گھروں میں فوڈ پیکج بھی دینے شروع کیے تاکہ کم سے کم کوئی والدین جو ہیں وہ اپنی غریبی سے تنگ آ کر بچوں کو اسکول سے اٹھا نہ لیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رابر فاؤنڈیشن الحمدللہ، جب میں پچھلے سال پاکستان گیا تو ہم نے قبرستان کی حالت دیکھی، کتنی خستہ حالت میں تھا ہمارا قبرستان، وہاں جھاڑیاں اور کانٹے اتنے بڑے بڑے وہ بنے ہوئے تھے کہ آپ قبرستان میں گھوم نہیں سکتے، آپ اپنے پیاروں کی قبروں تک پہنچنے میں آپ کو کتنی دشواری تھی۔ تو پھر ہم نے یہ پروگرام بنایا اور سوچا کہ کیوں نہ اس قبرستان کی صفائی کا ذمہ ہم اپنا لیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں چودھری اشرف صاحب کا کہ بہت اچھا کوئی طریقے سے بڑا اچھا جنازہ گاہ، ہم نے بڑی ضرورت تھی، ہمیں بہت عرصے سے ضرورت تھی، ہر علاقے میں جنازہ گاہ بنا ہوا تھا لیکن ایک نہیں تھا، تو ہمارے خیال میں نہیں تھا، تو ان کی ہماری بھی ریکویسٹ تھی، ان کو بھی یہ ضرورت تھی اور ان کا خیال بڑا اچھا تھا کہ جتنا جلدی وہ بنائیں، تو الحمدللہ سب کی کوششوں سے وہ جنازہ گاہ بھی بن گیا اور اس کے بعد دیوار بھی بن گئی، اس کی بھی بڑی ضرورت تھی۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چودھری اشرف صاحب اور ان کی ٹیم کا جنہوں نے بڑی جانفشانی سے اس کو مکمل کیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تہاڈی گل اتھی کٹاں تے سلوٹ پیش کراں جناب حاجی صاحب تے پوری ٹیم نو جی، بڑی اور جنازے گاہ والا کم جڑا واقعی پنجابی دا تڑکا میں مجبور ہوں اندروں پنجابی آندی ہے پئی۔ تو آئی صاحب تہاڈا اور پوری ٹیم دا بہت شکریہ، تسی سر دے صاحب ہو جناب، اور اسی اگر پردیس وچ کسی جگہ اچھے ہیں یا خوش ہیں تو اس سرے تواڈے سارے دے ناں تے جاندے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ قبرستان کا کام پھر آپ پھر میری جی جو صاحب سے بات ہوئی کہ قبرستان کے جو حالات ہیں اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، جو صاحب نے یہ کہا کہ فنڈز اتنے ہمارے پاس نہیں ہیں، اب جنازہ گاہ اور دیوار بنانے کے بعد کیا ہم ادھر کریں، کیونکہ اس میں خاصا خرچہ ہو جاتا ہے اور 2-4 مہینے بعد پھر اتنے خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ان سے اجازت دی کہ اگر آپ کہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بسم اللہ، آپ بڑے شوق سے آپ کریں کام، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے رابر فاؤنڈیشن اور ٹیم نے ایک پیکج جو ہم نے سوچا وہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ کا یہ بجٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے ہم نے شروع کرایا جو قبرستان کا کام تھا صفائی کا سارا، اب اس میں وہ برتی جو مٹی وغیرہ ڈال رہے ہیں وہ بہت منیمم بھی میرے حساب سے 150-200 ٹرالی کی وہ وہاں پہ ضرورت ہے۔ 50-60 ٹرالیاں آلریڈی ہم اس میں ڈال چکے ہیں، تقریباً 150 ٹرالی اور اس میں ہمیں ڈالنی ہے، پھر اس کی صفائی ہے، پھر اس کا سپرے ہے، پھر اس کے اندرونی ہمارا یہ پروگرام یہ ہے کہ اس میں پھل بوٹے وغیرہ بھی لگائے جائیں، پھر ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اندرونی دیواریں جو ان کو سفیدی کی جائے، مقصد ہے کہ ایک اچھا خوبصورت قبرستان، کیونکہ ہم نے بھی کل وہیں جانا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے انشاءاللہ کہ بہت جلدی ہم اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے رابر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جنازہ گاہ، قبرستان اور اس کی ساری ڈیٹیل بتائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبرستان میں یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو مقصد کیا ہے، تو مقصد یہی ہے کہ جن کے آباء و اجداد، بہن بھائی، رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے، اگر ان کا دل چاہتا ہے فاتحہ شریف کے لیے جانا وہاں، تو ان کے لیے رستہ آسان کیا جائے، اور میرا اس بات پہ پورا ایمان ہے
کہ رہبر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم ایسے کاموں میں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اللہ کی طرف سے ان سب کے لیے اس جہاں میں بھی اور آنے والے وقت میں اگلے جہان کے لیے بھی بڑے فیضان ہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی ساری ٹیم کو، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک ترتیب سے کام لے کے چل رہے ہیں. اور دوسرا جو سر جی میں آپ کی بات کاٹوں گا، جی رہبر فاؤنڈیشن کے ہم نے الحمدللہ اتنے کام کیے ہیں کہ اگر میں ان کو فریکوینٹلی بولنا شروع کروں نا جی تو مجھے 2-4 گھنٹے چاہیے. ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے کام ہیں. بریف میں نہیں گیا، میں نے صرف 2-4 کام گنوائے ہیں. ادروائز ہم معذور جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں. جی ہم نے آئی ٹیسٹ کیمپ لگائے ہیں، ہم نے 1122 کے کیمپ لگائے ہیں، ہم نے بلڈ گروپ کے لیے جی کیمپ لگائے ہیں. الحمدللہ اتنے کام ہے، گنوانا شروع کریں تو بہت ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا زیادہ تو مختصر ہے. لیکن الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ جو بھی بہتر سے بہتر ہم کام کر سکیں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میرے خیال میں کچھ دوست اعتراض کرتے تھے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں کہیں کی کوئی خبر بھی ہوتی ہے تو پڑوسیوں کو نہیں پتہ چلتی تو پردیس میں فوراً اطلاع مل جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھی باتوں کو وائرل کرنا بھی اس سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں کہ نمود و نمائش کے لیے کوئی کام کر کے اس کو شور شرابہ کرنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ جو بندہ اپنی اتنی محنت کرتا ہے، محنت کر کے کمائی کر کے کسی ایسی جگہ پہ لگائے کہ مجھے لوگ کہیں گے بلے بلے، تو میرے خیال ہے اس مقصد کے لیے ایکچولی کیا نمود و نمائش کا دور ہے یہ. جی دیکھیں جب تک ہم کام کر کے کسی کو بتائیں گے نہیں، جی شاید وہ کہتے ہیں نا کہ میری کو بات کسی کے دل میں اتر جائے. واہ شاید میرا کو کام کسی کو پسند آ جائے اور میرے ایک سے ہو سکتا ہے 10 بندے آگے آ جائیں. تو فلاح کا کام ہے نا جی، اگر میں ایک کر رہا ہوں اس میں 10 بندے مستفید ہو رہے ہیں، اگر کل 10 آدمی آ جائیں گے تو اس میں 100 بندہ مستفید ہوگا نا جی. بالکل ایسے ہی نمود و نمائش کا یہی دور ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات پچھلے 2 سال سے اگر رہبر فاؤنڈیشن کے کام دیکھے جائیں تو پہلے چلنے والا کوئی 1 یا 2 بندے تھے. جی بالکل. آج قافلہ ہے، آج پورا قافلہ ہے. اور قافلے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے بتانے ہیں نا سوشل میڈیا بہت سارے دوستوں کا رابطہ ابھی تک جو آنے والے نئے لنک میں ہیں وہ بولتے ہیں کہ دیکھتے تھے فیس بک پہ یا کسی جگہ پہ کوئی چیز تو خوش ہوتے تھے کہ یار ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور آج وہ اس کا پارٹ ہے. اور خالی پارٹ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، ڈونیشن کے لیے بھی ہے. نمود و نمائش یہی ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو ایڈورٹائز کرنی چاہیے، لوگوں میں اس کی اویئرنیس آئے اور لوگ بھی سامنے آئے اور آ رہے ہیں لوگ. دیکھیں ہمارے ساتھ حاجی فیاض صاحب نے کام شروع کیا، میاں بشارت صاحب نے برمنگھم سے کام کیا، آج وہ اپنی میاں حیات بخش فاؤنڈیشن لے کے چل رہے ہیں. یہ جو پرائمری اسکول ہم نے اڈاپٹ کیا تھا جس کو ہم لے کے ان کو سہولیات دے رہے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، آپ چاہ خاصا کے اور بہت اسکول آپ کہیں اور چلے جائیں. تو وہ اسکول انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. آج وہ خرچے وہاں کر رہے ہیں. میرے خیال سے پچھلے سال اس سال انہوں نے 3 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا وہاں پہ، 3.5 لاکھ روپیہ کمرہ بنا کے دیا اور بہت سی سہولیات ان کو دی. اسی طرح ہمیں وہاں سے نکل کے موقع ملا تو ہم دوسرے اسکولوں میں چلے گئے. اس وقت ہم تقریباً 160 بچے جس کو ہم یونیفارم بھی اور کاپیاں ان کی ضروریات کے مطابق سب چیزیں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو اسی طرح ہے نا جی. چلیے میں آپ کی اس بات کو اپنے طریقے سے جی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب حیات بخش فاؤنڈیشن کو، خیر البشر فاؤنڈیشن کو. یہ وہ دوست ہیں سارے میرے جن کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ایک علیحدہ سے فاؤنڈیشن بنا کے تو انہوں نے کچھ کام بانٹ لیے. تو جو نئی بادی کا اسکول ہے وہ اب ماشاءاللہ اس کی جو مین ضروریات تھیں وہ تقریباً کافی حد تک ان کی کمیٹی نہیں بن گئی. اندر کی جتنی وہ پینے والا پانی، بیٹھنے والے بینچ، پنکھے، تو بے شمار اس طرح کے کام ہیں جن کی ایک ڈیٹیل ہے اور موجود ہے سارا کچھ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ساری ٹیم کا بھی جنہوں نے اپنے طور پہ کچھ ڈسیزن لیے اور اس طرح کے رفائی عوام کے لیے کچھ کام اپنے ذمہ لیے. تو ان کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ کبھی آئے گی. یہ ایک شروع ہے سلسلہ آج پہلی نمبر 1 انٹرویو سے. تو جتنے بھی اس کے ممبران ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ حاضری ہوگی، ان کے انٹرویو بھی آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی، اس طرح کے لوگ، اس طرح کا سلسلہ وہ کتنا ضروری ہے؟ جو سب یہ جو دور چل رہا ہے جی، ہر دور ہی مشکل ہوتا ہے غریب آدمی کے لیے، اور یہ اسپیشلی جو اس وقت دور چل رہا ہے، اسپیشلی اس پینڈیمک کے بعد جی
لوگ بہت مشکلات میں ہیں. بڑی دنیا یقین کریں جب آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنی مشکل سے اپنے گھر کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو میں سمجھاؤں کہ اس دور میں آ کے جو سب حیثیت لوگ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیں. ٹھیک. جو کہ ہمیں اسلام میں بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. بالکل ٹھیک جی. اس طرح میں کہتا ہوں کہ اپنے پڑوسی کا نہیں اپنے اہل محلہ کا بھی خیال رکھیں. اہل محلہ کا ضرورت ہے ان کو. بالکل اسی ضروریات کے تحت ہی ہم نے, آپ کو پتہ ہے جب کووڈ شروع ہوا تو ہم نے تقریباً 100 خاندان میں اس وقت راشن تقسیم کیا تھا. بالکل ایسے جی. تقریباً 120 خاندان میں 120 خاندان میں ہم نے, اور اس میں تقریباً 30 سے 35 دنوں کے لیے راشن تھا. 5 سے 6 فرد جو ایک گھر کے اندر ہیں. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے تو چلے ساتھ میں وہ بھی چلتی جائے. جی. تو یہ بہت ضروری ہے جی کہ یہ جو وقت ہے نا اس میں ہم اپنے ہمسائے میں اور اپنے گلی محلے میں جو لوگ مستحق ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں. یہ بڑی ضروری ہے. مجھے آپ کی بات اچھی لگی کہ ذاتی کیپیسٹی میں شاید اتنا کچھ نہ بن پائے, لیکن جب 2 3 4 دوست مل جاتے ہیں تو بہت بڑے پروجیکٹ بن جاتے ہیں. وہ دیکھیے میں اسی لیے اس حق میں ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس کی ایڈورٹائز ہونی چاہیے تاکہ لوگ پرسنل کیپیسٹی سے نکل کے فاؤنڈیشنز میں جو گروپس ایسے بنے ہیں ان میں شمولیت اختیار کریں. اور اگر دیکھیں نا جی, اگر ایک بندہ اکیلا 100 روپیہ دیتا ہے, جب وہ 15-20 لوگ مل جاتے ہیں وہ 2000 3000 5000 بن جاتا ہے. اگر 100 بھی دیں گے تو وہ کم از کم ایک اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے کسی کی مدد کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ فاؤنڈیشن میں شامل ہوں. بالکل ٹھیک. میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی سجیشن ہو بلکہ گل نہیں کر سکتی ہو, ہم اجازت ہے. نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ کی کوئی بھی بات ہو تو آپ ضرور اس پہ دے سکتی ہیں اپنی رائے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں اپنے کام کو, اپنی سوچ کو, اپنے لوگوں کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں. تو گزرنے والا وقت بتا کے جا رہا ہے کہ کون کیا کمائی کر رہا ہے. الحمدللہ کہ یہ چیریٹی کا جو سلسلہ ہے اس کی لذت اسی کو پتہ ہے جو یہ لذت حاصل کرتا ہے. تو باقی ان دوستوں کے لیے پلیٹ فارم بھی سارے موجود ہیں, بلکہ ایک یونین کونسل چک خاصہ کے اندر کا جو سلسلہ ہے رہبر فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمارا ایک منشور ہے کہ کوئی بھی دوست رفع عامہ کا کوئی بھی کام کرنا چاہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اس میں جس طرح کی بھی ہیلپ ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں کرنے کے لیے. تو عوام کے لیے اگر کوئی آسانی بنے گی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کریم نے اپنی شان کے مطابق ادا کرنا ہے. جی, میں اب آؤں گا آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے. کچھ آگاہی دیجیے گا کہ آپ نے اس ملک میں آ کے کتنی کوشش, کتنی اسٹرگل کی, اور کوئی آئیڈیل شخصیت آپ کے مزاج میں, ذہن میں. تو کوئی ذاتی مزید بھی آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہم چاہیں گے سب کے. جی. پردیس کی زندگی تو چوسا آپ کو پتہ ہے کہ آسان نہیں ہوتی. جی. محنت مشقت سے بھرپور زندگی. جی. جو 30 سال میں نے یہاں گزارے ہیں ماشاءاللہ, مجھے پتہ ہے 30 سال صبح 7 سے لے کے جی رات 10 بجے تک. شروع سے میں یہاں ایک سٹور کرتا تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ یو کے والے موج کرتے ہیں. یو کے جب بندہ آتا ہی ہے تبھی پتہ چل رہا ہے. تو پردیس کی زندگی تو بڑی کٹھن ہی تھی, آپ اس کو آسان نہیں کہہ سکتے. جہاں آپ ہفتے میں 100 گھنٹہ کام کریں, آپ کو بچوں کے لیے بھی ٹائم آپ کے پاس نہ ہو, سوشل ایکٹیویٹیز آپ کے پاس نہ ہوں, تو آپ خود ہی سوچ رہے ہیں کہ کتنی آسان زندگی ہوگی. تو محنت سے بھرپور ہے جی, مشقت سے بھرپور ہے, لیکن آسان ہے جی, سن لو آسان ہے زندگی. لیکن الحمدللہ جس کے لیے جی محنت کی جی, وہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس کا پھل دیا. ماشاءاللہ. میں جب یہاں آیا میرا سب سے پہلا خواب جو تھا جی وہ یہی تھا کہ میں اپنے بچوں کو جو میں نہیں تعلیم حاصل کر سکا یا جو میں اچیو کرنا چاہتا تھا نہیں کیا تھا, وہ میں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے تھے. ٹھیک. سو اس کو لے کے پھر میں نے الحمدللہ دن رات جو محنت کی اس میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی. یو کے میں آپ کو پتہ ہے تعلیم فری ہے, مفت ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, کھانا تک فری دیتے ہیں اسکولوں میں. لیکن میں نے اپنے بچوں کو اپنے شوق سے میں نے ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم دوائی. اس وقت جتنا ایک مکان ملتا تھا
جی اتنی میرے بچے کی ایک پرائیویٹ اسکول کی 1 سال کی فیس ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بچوں نے 12 سال اسکولوں میں پرائیویٹ اسکول میں گزارے. ٹھیک. دونوں بچوں نے. ٹھیک. تو میں اگر چاہتا تو میں 12 14 15 مکان بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے مکان کو ترجیح نہیں دی. میرے ایسٹ میرے بچے تھے. ٹھیک. اور میں نے بچوں پر ہی انویسٹمنٹ کی. اور آج الحمدللہ میرے وہ خواب پورے ہوئے. میرے بچے پڑھ لکھ کے الحمدللہ اس شہر کے اپنے ملک کے ایک شریف شہری اور پڑھے لکھے طبقے میں شامل ہے. ان کا شمار ہوتا ہے. اور الحمدللہ میرا وہ جو خواب تھا وہ پورا ہوا. میری جو پسندیدہ شخصیت جو آپ نے پوچھی وہ میرے والد صاحب. ماشاءاللہ. ٹھیک. ویسے تو ہر بچے کا ہیرو جو ہوتا ہے نا اس کا باپ ہی ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن مجھے اپنے باپ سے بہت ہی لگاؤ, بہت ہی پیار. آج بھی میں ان کو بہت مس کرتا ہوں. حالانکہ ان کو گئے ہوئے بھی 30-31 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک. لیکن آج بھی میں ان کو ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے میرے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ ہیں. ہمیشہ ان کو مس کرتا ہوں. والدین کی دعائیں تو ساری زندگی ساتھ ہیں. ان کی جو ایمانداری, ان کی جو انتھک محنت اپنی فیملی کے لیے, وہ میں نہیں بولتا. ٹھیک. انہیں کو وہی میری آئیڈیل تھے. ٹھیک. انہیں کو لے کے یہ جو میری محنت تھی جس میں کہہ رہا ہوں کہ شامل ہے پورے 30 سال کی, جی یہ میں نے انہیں سے سب کچھ سیکھا ہے. ٹھیک. سو الحمدللہ میں نے ان سے جو سیکھا وہ اپنے بچوں میں بھی میں شفٹ کر رہا ہوں. سب سے مین چیز جو میں نے اپنے بچوں کو کہا وہ یہی ہے کہ ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی. ماشاءاللہ. یہ اگر 2 کام آپ کریں گے زندگی میں کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے. سو الحمدللہ میں نے سب کچھ پایا. ماشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ والدین کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنی نسل کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, کیا خواب دیکھتے ہیں, تو آپ کا خواب اپنے بچوں کے لیے؟ دیکھیں جی, میرا خواب بچوں کے لیے یہی تھا کہ ان کی ایک تعلیم اچھی ہو. جی. تاکہ وہ جس شہر جس ملک جہاں بھی رہیں اس ملک کے ایک اچھے شہری بن کے رہیں, اور اپنے بچے جو ان کی آنے والی نسل ہو ان کو بھی وہ اچھے طریقے سے گرو اپ کر سکیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو بچوں کی تربیت اس میں سب سے پہلی چیز ان کی اخلاق آتی ہے. جی. احترام آتا ہے بڑوں کا. جی جی. جی. اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے چیریٹی شروع کی, الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگایا ہوا ہے. راغب کیا آپ نے؟ تاکہ راغب کیا, ہاں جی, تاکہ کل کو میں اگر یہاں نہیں ہوتا ضرورت پڑتی ہے, میرے بچے آلریڈی اس میں شامل ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ شامل ہے. جب بھی مجھے چیریٹی کی ضرورت پڑتی ہے, پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں ہاں جی آپ بھی اپنا شیئر ڈالو, آپ بھی اپنا شیئر ڈالو, تاکہ وہ بچے اس سے سیکھیں. جی. اگر میرے باپ میرے ہیرو تھے اور میں ان کو آج میں فالو کر رہا ہوں, یہ بچوں کے ہیرو تو شاید باپ سب کا ہی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم بچے مجھے فالو کر کے چیریٹی اور ایسے اچھے نیک کاموں میں ضرور شمولیت اختیار کریں تاکہ ان کے آنے والی زندگی بھی سنور جائے. واہ, بہت خوب جی, بہت خوب جی. بٹی صاحب یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں رہبر فاؤنڈیشن کے کچھ پروجیکٹ, کچھ پروگرام, پلان, کچھ تھوڑا سی آگاہی دیجیے گا پلیز. میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں پاکستان جا رہا ہوں. جی. میں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو آپ نے سٹارٹ بھی تو ارلی کیا تھا؟ سٹارٹ ارلی کیا تھا 16 سال کی عمر. 16 سال کی عمر میں. جی الحمدللہ. الحمدللہ کہ جی خوب محنت کی اور خوب محنت کر ریٹائرمنٹ لی ہے, اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں پاکستان جا رہا ہوں. جی. سب سے پہلے تو میں جو میری وہاں ٹیم ہے جی ہماری رہبر فاؤنڈیشن کی, سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ وہاں جا کے ان کے ساتھ ایکٹیو ہوں گے, والنٹیئرلی کام کریں گے. پروجیکٹ کچھ ہیں ہمارے ذہن میں, ٹھیک ہے, جا کے وہ ٹیم کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اور پھر جیسے جیسے ان کو وقت آئے گا ان کو بھی شروع کریں گے اور ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. کام کرنے کی ترتیب میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی آپ جب کام کرتے ہیں تو اس کو کیسے پلان کرتے ہیں؟ سٹارٹ سے اینڈ تک وہ سارا پلان کر لیتے ہیں, یا بیچ میں اگر کوئی چیز نئی آتی ہے یا کوئی پریشانی بنتی ہے یا اس طرح, وہ کس طرح کوئی بھی کام؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس پہ ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوتا ہے, جی,
تو کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہلے پہنچائیں. اگر بیچ میں کوئی اور کام شروع کریں تو پھر اس کو ادھورا چھوڑنا پڑتا ہے, جو کہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس پروجیکٹ کو ہم شروع کریں اس کو ختم کریں, پھر اگلا اپنی آسانی اور اپنے وسائل کے حساب سے اگلے پروجیکٹ کو ہم دیکھیں. ٹھیک ہو جی. میں یہ سمجھتا ہوں عظیم دوستوں کہ ایک معاشرے میں اس طرح کی سوچ کا ہونا اللہ پاک کا بڑا کرم ہے اور بڑی عنایت ہے, اور ایسے دوستوں کا, ایسی ٹیم کا ساتھ دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو دل کی تسلی ہے اور اپنے اللہ کے کرم کو سنبھالنے کا جو طریقہ ہے, میرا خیال ہے وہ ویلفیئر اور چیریٹی وہ کام جو آپ کی سمجھ میں, دل میں, عقل میں لگ جائے کہ یہ ٹھیک ہے, اس میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے. تو آپ کے ایریے میں اگر یہ 3-4 فاؤنڈیشنیں کام کر رہی ہیں تو یقیناً یہ ایک خوش نصیبی ہے. اس کا حصہ بنے, اس کا حصہ بنے, بننا چاہیے. جی یہ آپ کا آخری میسج میں چاہوں گا کہ کچھ آخری میسج یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے, اپنے اہل علاقہ سے, جہاں جہاں بھی یہ لوگ سن رہے ہیں, جہاں بھی ہیں, وہ اپنے علاقے کے, اپنے محلے کے, اپنے جو فلاح کے کام ہے وہاں پہ وہ شامل ہوں تنظیموں میں. نہیں بھی تو اپنی تنظیم بنائیں, اس میں 4 دوست شامل ہوں, دیکھیں کس طرح قافلہ بنتا ہے. اچھے کام کی طرف تو ہر انسان کے اندر اچھائی موجود ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, اس کو بتانے کی ضرورت ہے. تو آپ کہیں بھی ہیں پاکستان میں, جہاں جہاں بھی لوگ کو یہ آواز ہماری پہنچے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقوں کی تنظیموں میں وہ ہاتھ بٹائیں, اور فائنینشلی نہ بھی ہو سکے تو والنٹیئرلی ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں, تو شامل ہوں, تو جہاں تک ہو سکے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں. تو اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو. بہت شکریہ. اپنے حصے کی آسانی ضرور بانٹیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے گلی محلے کے لیے, جو بھی آپ کر سکتے ہیں, اور وہ آسانی یقیناً آنے والے وقت میں ایک قافلے کی شکل بن جائے گی. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے جتنی دیر برداشت کیا. نمبر ریبر فاؤنڈیشن کا واٹس ایپ کے لیے دیا جا رہا ہے, اسکرین پہ ڈسپلے ہے. کوئی بھی آپ کی رائے ہو, سجیشن ہو تو قابل احترام ہوگی ہمارے لیے, جو کہ عوام کے لیے بہتری کا سبب بنے گی. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.